محترم ناظرین السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہو کہ عید الفطر کے بعد عید الاضحیٰ آتی ہے۔ عید الاضحیٰ کو ہم بقرعید بھی کہتے ہیں، اور یہ کیوں منائی جاتی ہے یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ہزاروں سال پہلے کا واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آرام فرما رہے تھے کہ آپ نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہے ہیں کہ اے ابراہیم، اپنے سب سے عزیز اور پیاری چیز کو میری راہ میں قربان کرو۔ اور ابراہیم علیہ السلام سوچنے لگے کہ نبی کا خواب کبھی جھوٹا نہیں ہوتا ہے، اس لیے صبح اٹھے اور آپ نے اللہ کی راہ میں 100 اونٹوں کی قربانی دی۔ اس وقت آپ کے پاس اونٹوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، اور پھر اگلی رات آپ سوئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے خواب میں فرمایا، اے ابراہیم، اپنے سب سے عزیز اور پیاری چیز میری راہ میں قربان کرو۔ اور دوسرے دن آپ نے 200 اونٹوں کی قربانی دی، اور تیسری رات آپ واپس سوئے تو خواب میں پھر غیب سے آواز آئی کہ اے ابراہیم، اپنے سب سے عزیز اور پیاری چیز میری راہ میں قربان کرو۔ صبح ہوتے ہی ابراہیم علیہ السلام سوچنے لگے کہ سب سے پیاری اور عزیز چیز تو میرا بیٹا اسماعیل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام یہ سوچنے لگے کہ اللہ تعالیٰ یہ تو نہیں دیکھنا چاہتا ہے کہ میں سب سے زیادہ محبت اپنے فرزند سے کرتا ہوں یا اپنے رب سے کرتا ہوں۔ پھر آپ نے فیصلہ کیا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ کی راہ میں قربان کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت حاجرہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے حاجرہ، اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو تیار کرو، اس کو غسل کراؤ، خوشبو لگاؤ اور نئے کپڑے پہناؤ۔ آج ہم اپنے دوست کی دعوت پر جا رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت حاجرہ بہت خوش ہوئی، اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو تیار کیا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو فلسطین سے مکہ کی طرف لے کر روانہ ہوئے۔ اور پھر پیچھے سے شیطان آتا ہے، حضرت حاجرہ سے کہتا ہے، اے حاجرہ، تمہیں پتہ بھی ہے تمہارے بیٹے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہاں لے جا رہے ہیں؟ وہ انہیں دوست کی دعوت میں نہیں لے جا رہے ہیں، وہ انہیں مارنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ بی بی حاجرہ نے فرمایا، اے شیطان، تم پر لعنت ہو، میرے ابراہیم ایسا کیوں کریں گے؟ وہ اپنے بیٹے کو کیوں ماریں گا؟ تو شیطان بولا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا ہے کہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے، اس لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ تو حضرت حاجرہ نے فرمایا، اے شیطان، تم پر لعنت ہو، اگر یہ ہمارے رب کی طرف سے ہے تو ایک اسماعیل کیا، ہزاروں اسماعیل قربان کر دیں گے۔ پھر شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے بابا تم کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ وہ تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، میرے بابا مجھے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، اس سے زیادہ خوش قسمتی میرے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ پھر شیطان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے اور کہنے لگے، اپنے لگتے جگر کو کیوں قربان کر رہے ہو؟ تمہیں پتہ بھی ہے تمہاری قربانی قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ پھر ابراہیم علیہ السلام شیطان کو پتھر مارتے ہیں اور اسے لعنت دیتے ہیں۔ آج بھی حج کے دوران حاجیوں دوارا پتھر مارا جاتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھنے لگے اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا، اے بیٹا، تمہیں پتہ ہے آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہا ہوں۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، اے بابا جان، میرے لیے اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہے کہ اللہ کے نبی مجھے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ پھر جہاں اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دینی تھی وہاں پہنچ گئے تو اسماعیل علیہ السلام نے اپنے بابا سے فرمایا، بابا میرے ہاتھ باندھ دو اور آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ دو تاکہ آپ کو رحم نہ آئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، اور پھر اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے لٹایا جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ اے میرے پیارے اللہ، تو مجھے ایک تو کیا 1000 اسماعیل قربان کرنے کے لیے کہتا تو تیری راہ میں قربان کر دیتا۔ اور پھر اسماعیل علیہ السلام کی گردن مبارک پر چھری چلانے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جلدی سے جنت میں جاؤ اور وہاں سے ایک جانور لے کر اسماعیل علیہ السلام کی جگہ رکھ دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے امتحان میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری پھیری اور آنکھوں سے پٹی کھولی تو دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک دمبا قربان ہو گیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خیریت سے اپنی جگہ پاس کھڑے ہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا تو غیب سے آواز آتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابراہیم، تیرے اس امتحان کو قیامت تک یاد رکھا جائے گا، اور تیری اس سنت کو مومن بندے ہر سال یاد کریں گے، میری راہ میں جانور قربان کریں گے، تبھی اس سے یہ سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے اور آج تک اس پہ قائم ہے۔
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت یاد کی جاتی ہے۔ محترم دوستو، اگر آپ نے اس ویڈیو سے علم حاصل کیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔